شروع ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو اعتکاف کے حوالے سے شاید آج جو ہے ہماری تیسری نشست ہیں، اور اس سے پہلے اعتکاف کے بارے میں چند باتیں بیان ہوئی ہیں. تو آج آداب و مستحبات اعتکاف، شرائط اعتکاف، اقسام اعتکاف، تو ان دو تین موضوعات کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان ہوں گی. آداب اعتکاف جب ہم کہتے ہیں تو اس میں واجبات، مستحبات، مکروہات اور محرمات، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو جو واجبات و مستحبات ہیں وہ احکام اعتکاف کے حوالے سے تفصیل سے باتیں آ جاتی ہیں. تو وہ جو مستحبات ہیں انشاءاللہ وہ پہلے ہم عرض کریں گے. تو اعتکاف میں واجبات اور محرمات کے علاوہ کچھ چیزیں مستحب ہیں کہ اگر انسان ان کی رعایت کریں تو انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے. تو سر فہرست تلاوت قرآن مجید ہے کہ اعتکاف کے دوران انسان مسلسل قرآن پڑھے، قرآن سے آشنا اور قرآن سے مانوس ہو جائے. یہ اعتکاف کے ایام نہایت ہی غنیمت ہیں آداب جو ہے تلاوت قرآن کے حوالے سے، تاکہ انسان 3 یا 4 یا 6 دن جتنے وہ اعتکاف میں رہتے ہیں تو ان میں ایک ختم قرآن حد اقل ہو، کم سے کم ایک ختم قرآن وہاں کریں. تو اگر 24 گھنٹے میں انسان 10 پارے پڑھ سکتے ہیں آرام سے، مختلف وقفے سے بھی اگر پڑھیں 10 پارے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غنیمت ہے انسان کے لیے. دوسری چیز نماز ہے. نماز میں ایک تو جو واجب روزانہ یومیہ ہماری نمازیں ہیں اور وہ خود بخود وہاں پہ انشاءاللہ باجماعت ادا ہوتی ہیں تو لوگ شرکت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس یومیہ نمازوں کے جو نوافل عام دنوں میں ہمیں پڑھنے کی توفیق کم ملتی ہے، تو اعتکاف کے دنوں میں کم از کم 3 دن صحیح تمام یومیہ واجب نمازوں کے نوافل کو بھی ہم بچا لائیں. اور اسی طرح پھر بھی اگر فرصت ملے اپنی قضائی نمازیں اگر ہیں تو انہیں بجا لائیں، اور ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی. تو اعتکاف جہاں تلاوت قرآن کے ایام ہیں اور اسی طرح جو ہیں ادائے نماز کے ایام ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف توجہ دیں اعتکاف میں. یعنی بہت عجیب ہے، ہم بغیر اہتمام کے چلے جاتے ہیں، ورنہ ہمیں خود یہاں سے اپنے مخصوص جانماز، تسبیح، سجدگاہ، مفاتیح اور دعاؤں کی کتاب ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا چاہیے، تاکہ انسان جو ہیں اپنے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ 3 دن عبادت میں لگے رہے. نماز کے بعد ذکر خدا اور یاد خدا ہے، تو خدا کو بھی جو ہے خاص حالات میں فراموش نہ کریں. نمازوں کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد جب بھی آپ کو حتیٰ لیٹے ہوئے بھی انسان ذکر پڑھے. جب آپ سونا چاہتے ہیں ذکر پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو ورد ہو انسان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ. کم از کم جو یومیہ ذکر وارد ہوئے ہیں، مثلا ہفتے کے 7 دنوں کے لیے 7 ذکر، بلکہ 2 ذکر جو ہیں بیان ہوئے ہیں ہر دن کے لیے، ان اذکار کو پڑھ لیا کریں. اسی طرح جمعے کی دعائیں ہیں. تو تیسری چیز اعتکاف میں جو مستحب ہے وہ یاد خدا ہے کہ ہمیشہ خدا کی یاد میں رہیں، اور ذکر خدا، تسبیح خدا. اور چوتھی چیز دعا ہے کہ وہاں انسان اپنی دنیا، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں، اپنی سعادت، اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور باقی مومن دوستوں کے لیے بھی دعا کریں. اعتکاف مقام دعا ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ انسان دعا کریں. اور اسی طرح سے تعلیم و تعلم ہے، وہاں انسان پڑھائیں تب بھی غنیمت ہے، اگر خود پڑھیں تب بھی غنیمت ہے. بہترین چیز ہوتی ہے کہ 3 دن اگر آپ نے بیٹھنا ہے کسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں کہ ان 3 دنوں میں آپ مجھے مثلا یہ چیز پڑھا دیں ان 3 دنوں میں، اور اس کے لیے بھی غنیمت ہے کہ وہ بھی عہد کریں کہ ہم آپ کو 3 دنوں میں یہ کتاب، مثلا اگر آپ آرام سے پڑھیں 3 دنوں میں جو ہے ایک مثلا چھوٹی کتاب یا کچھ احکام کچھ وغیرہ سیکھ سکتے ہیں آرام سے. ایک معلم بنے، دوسرا متعلم بنے اور سیکھیں. یہ جو ہے اعتکاف کے اعمال کا اہم جز ہے، مستحبات کا ایک اہم حصہ ہے.
کہ وہاں انسان سیکھے، اپنے روزمرہ کے مسائل سیکھیں، وہاں کسی عالم کو بٹھا دیں اور اس سے جو استفادہ کریں اور ان سے اپنی ایمانیات کے بارے میں، اپنے اعتقادات اور اپنے احکام وغیرہ کے بارے میں سوال کریں تاکہ سیکھیں، اور دنیاوی امور کے بارے میں گفتگو سے پرہیز کریں کہ انسان مثلا قصے، کہانیاں، لطیفہ گوئی اور اسی طرح سے جو ہیں ہنسانے والی باتیں وغیرہ، یا دنیاوی مثلا تجارت کی باتیں، فوائد کی باتیں، نوکری وغیرہ وغیرہ، تو ان کی باتیں کم سے کم ہوں اور ان سے جہاں تک پرہیز ہو سکے بہتر ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر کل جلوس فی المسجد لغو، اے ابو ذر مسجد میں ہر قسم کا بیٹھنا جو ہے وہ لغو اور بیہودہ ہے، ہر قسم کا بیٹھنا مسجد میں لغو ہے، بیہودہ ہے، باطل ہے اور بے فائدہ ہے، الا ثلاث، مگر تین قسم کا، تین طرح کا بیٹھنا مسجد میں، یعنی تین مقاصد کے لیے مسجد میں بیٹھنا بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ قراءۃ مصحف، انسان مسجد میں بیٹھے تلاوت قرآن کے لیے تاکہ انسان قرآن سے مانوس ہو، اور جب تک آپ مسجد میں قرآن پڑھیں۔ وذکر اللہ، اور دوسری چیز جو مسجد میں زیادہ پسندیدہ وہ ذکر خدا، یاد خدا ہے، تو اگرچہ قرآن خود مثلا ذکر خدا ہے، اور اسی طرح سے تسبیحات ذکر خدا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں کہ انسان وہاں ذکر خدا کے لیے، اور اگر انسان اپنی معاد اور قیامت، قبر، برزخ، ان چیزوں کے بارے میں اگر پڑھیں تو زیادہ انسان خدا کی یاد میں رہے گا اور ذکر بھی زیادہ ہوگا انسان کا اس وقت۔ اور جس طرح عیسائیت میں معاد کا جو ہے، معاد کی بحث کم سے کم ہے، مثلا تورات، زبور وغیرہ میں معاد کی بحث نہیں ہے، اسی طرح بھی مسلمانوں نے جو جس بحث کو چھوڑو قیامت کی بحث ہے، باقی بحثیں ہوتی ہیں گرما گرم، قیامت اور قبر، موت کے بارے میں کم باتیں ہوتی ہیں۔ تو اعتکاف میں اگر انسان اپنی موت کے بارے میں، اپنی قبر، اپنے برزخ، اپنے حساب و کتاب اور جنت دوزخ وغیرہ کے بارے میں اگر پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ انسان یاد خدا میں محو رہے گا۔ اور تیسری چیز وسائل عن علم، اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان مسجد میں اگر بیٹھنا ہے تو پھر حصول علم کے لیے بیٹھیں، فہم علم کے لیے بیٹھیں، کہ انسان سوال کریں اور کوئی آپ کو جواب دیں تاکہ آپ علم۔ مسجد بہترین جائے تعلم ہے کہ وہاں انسان سیکھیں، لہٰذا اگر وہاں سیکھنے والے نہ ہو کم از کم خود کتابیں لے کر آ جائیں کہ وہاں پہ مطالعہ کریں اور بہت کچھ سیکھیں ان 3 دنوں میں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ جو ہے 3 دنوں سے بھی زیادہ انسان اعتکاف کریں۔ تو اقسام اعتکاف کے سلسلے میں جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو تمام مراجعین اعظام نے فرمایا اعتکاف دراصل ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کسی سبب سے واجب ہو، جیسا کہ کل عرض کیا کہ اگر انسان عہد کرے، اگر انسان نذر کرے، اگر انسان قسم کھا لے اعتکاف کے لیے تو پھر یہ اعتکاف پھر واجب ہو جائے گا۔ مثلا عہد کرے کہ اگر فلاں کام ہو جائے، فلاں بیماری سے شفا ملے تو میں مثلا اعتکاف میں رہوں گا کم از کم 3 دن، تو کم از کم 3 دن آپ کا اعتکاف پھر واجب ہو جائے گا، ورنہ اصل اعتکاف خود مستحب ہے۔ تو یہ اقسام اعتکاف کہ خود مستحب ہے، کبھی پھر واجب ہے۔ وقت اعتکاف کے سلسلے میں یہ کہ اس کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، سال بھر جب آپ روزے رکھ سکیں اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہو۔ تو ماں سوائے عید الفطر اور عید قربان کے باقی سال بھر کے تمام دنوں میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو انہی دنوں میں آپ اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، تو کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، مگر یہ کہ رمضان المبارک میں زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ آپ اعتکاف میں رہیں، مخصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو اب شرائط اعتکاف کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو شرائط صحت اعتکاف، وہ شرائط اگر موجود ہوں تو اعتکاف صحیح ہے، اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ تو ان شرائط کے بارے میں عرض ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ معتکف عاقل ہونا چاہیے، کہ معتکف اگر عاقل نہ ہو تو چونکہ وہ غیر عاقل ہیں اور مجنون ہے یا دیوانہ ہے، قصد قربت نہیں کر سکتا، جب
قصد قربت نہیں کر سکتا تو پھر وہ اعتکاف میں بھی نہیں رہ سکتا. تو یہ پہلی شرط ہے کہ عاقل ہونا چاہیے حتماً. دوسری شرط یہ ہے کہ قصد قربت سے اعتکاف بجا لائے. اعتکاف میں قصد قربت شرط ہے کہ انسان محض رضائے پروردگار، حصول قرب الہی کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، یہ واجب ہے. اگر قصد قربت نہ ہو تو انسان کا اعتکاف باطل ہے. انسان اگر مثلا تفریح کے لیے بیٹھیں، یا انسان محض تجربے کے لیے بیٹھیں، یا محض جو ہے ایسے ہی کھانے پینے کے لیے اگر بیٹھیں، تو وہ اعتکاف صحیح نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 3 دنوں کا اعتکاف ہونا چاہیے. 3 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہے. تو ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف کم از کم 3 دن کا ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ بغیر عذر کے مسجد سے خارج نہ ہو. جب تک آپ کے پاس باہر جانے کے لیے کوئی عذر نہ ہو، ایسا عذر جہاں شریعت آپ کو اجازت دے کہ آپ جا سکتے ہو، یعنی ایسا عذر ہونا چاہیے. اب یہ عذر کبھی شرعی ہے، کبھی عرفی ہے. کہ کبھی شرعاً مثلا مسجد میں، چونکہ مسجد ہے تو وہاں انسان اگر غسل واجب ہو جائے نہیں بیٹھ سکتا، حرام ہے، تو یہ جو ہے شرعی عذر ہے، تو آپ فوراً جائیں گے غسل کرنے کے لیے، عذر شرعی ہے. اسی طرح نماز واجب ہے، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ باہر جا سکتے. یا کبھی عذر عرفی ہے کہ کبھی آپ کی جو ہے کسی عزیز کی فوتگی ہو جاتی ہے، آپ کو حتماً جانا ہو، کوئی عزیز آ جاتا ہے، حتماً آپ کو جانا ہے. اگر نہ جائیں گے کوئی خرابی لازم آتی ہے، کوئی فساد لازم آتا ہے، کوئی مثلا آپ کے خاندان میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ کو حتماً جانا ہے. اسی طرح تشییع جنازہ ہے، اسی طرح نماز جمعہ ہے، اسی طرح عیادت مریض ہے، اسی طرح استقبال جو ہے مسافر ہے. بہت سارے عذر، بہت سارے جو ہے عرفی ہیں کہ جہاں عرف میں آپ کو جانا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز آ جائے، اگر آپ نہ جائیں بہت برا لگتا ہے، انہیں برا لگے گا اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کسی کی فوتگی ہوتی ہے، اگر آپ نہ جائیں اچھا نہیں ہوتا، تو وہاں آپ کو جانا ہوتا ہے. تو لہٰذا عذر عرفی اور عذر شرعی جب ہو تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ جائیں، ان جو ہیں ان کو برطرف کر کے واپس. ان کے بغیر جو ہے دل بخواہی بار بار مسجد سے باہر نہ جائیں، ورنہ اعتکاف باطل ہوگا. مساجد چہارگانہ میں اعتکاف کریں، جو کہ مسجد نبوی ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ. ان میں خیر شریعت میں باتیں ہوئی ہیں اسی طرح سے. اور باقی عمومی طور پر شہر کی جامع مسجد میں عبادت. تو باقی گلیوں کی جو مسجدیں ہیں، محلے کی جو مسجدیں ہیں، باقی متروکہ مساجد ہیں، ان میں پھر اعتکاف جائز نہیں ہے. اسی طرح بارگاہوں میں، تکیہ خانوں میں جائز نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ بعض فقہا نے لکھا کہ آپ بقصد رجا مختلف جگہوں پہ آپ اعتکاف کر سکتے ہو. یعنی امید ثواب معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ثواب ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے. یعنی آپ ایسے ایک عمل انجام دے رہے ہو کہ شاید خداوند متعال اس پر مجھے کچھ اجر دے، یعنی اس رجاءً آپ اعتکاف کر سکتے ہو. چھٹی چیز یہ ہے، چھٹی شرط، اگر اعتکاف حق شوہر کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہے تو پھر واجب ہے کہ عورت شوہر کی اجازت سے اعتکاف میں بیٹھیں. اگر شوہر کے حقوق ضائع نہیں ہوتے ہوں تو پھر اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر اعتکاف باعث اذیت و آزار والدین ہیں تو پھر اولاد کے لیے والدین سے اجازت لینا شرط ہے کہ اس کے بغیر نہ بیٹھیں. ابھی اگر اعتکاف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اولاد کا جانا والدین کو اچھا نہیں لگتا، والدین کو پریشانی لائق ہوتی ہے، شفقت پدری و مادری کے سبب جو ہے اب والدین، اب ماں باپ جو ہیں ان کے لیے باعث تکلیف ہے، باعث اذیت و آزار ہے. تو ان صورتوں میں اولاد کو چاہیے کہ پہلے والدین کو راضی کریں اور اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھیں. تو اعتکاف ایک اچھا عمل ہے. اعتکاف میں انسان اپنی روح کو ثقل دیتا ہے. اگر انسان بمعنی واقعی بیٹھیں اعتکاف میں اور خدا کو یاد کریں اور وہاں اپنے خدا سے راز و نیاز کریں، اور تو پھر واقعاً جو ہے قلب و روح ہے انسان کو ثقل ملتی ہے. اور ایک پاک جسم اور ثقل یافتہ روح کے ساتھ انسان وہاں 3 دن مہمان خدا ہے. اول رمضان مبارک مہمان خدا ہے، پھر جب آپ اعتکاف بیٹھیں تو وہاں پھر مہمانی خاص الخاص ہے. اعتکاف خود سازی کا ایک مدرسہ ہے. البتہ اسے ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسہ بنائیں، اعتکاف کو مدرسہ بنائیں کہ وہاں سیکھنے، سکھانے اور
اسی طرح اعتکاف سے مربوط امور کے لیے وہاں ماحول اور فضا فراہم کرنی چاہیے. اب متاسفانہ ابھی تک ہم ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اعتکاف خود سازی کا مدح حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے فی التورات مکتوب، تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یا ابن آدم، اے فرزندان آدم، اے اولاد آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر دو، یعنی خلوت گزینی اختیار کرو میری عبادت کے لیے. املأ قلبک غنا، تو اس کا جو نتیجہ ملے گا یہ فرمایا کہ تمہارے دل کو میں بے نیازی سے سرشار کر دوں گا. اگر انسان خود کو فارغ کر دیں عبادت خدا کے لیے، خداوند انسان کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے. اب اس دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، کسی کے بارے میں طمع نہیں ہے، اب اس میں لالچ نہیں ہے، اب اس میں دشمنی نہیں ہے، اب وہ دل بے نیاز ہو جاتا ہے. اب طلب دنیا کی لالچ اس میں نہیں ہے، پاکیزہ دل ہے، دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتا. یہ ساری چیزیں مطلب آلودہ دلوں میں آ جاتی ہیں. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات میں ہم نے لکھا کہ اے فرزندان آدم، اے فرزند آدم، فارغ کرو اپنے آپ کو اب میری عبادت کے لیے. املأ قلبی غنا، کہ میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا. ولا آکل کا الا طلبک وعلی ان اسد فاقتک، میں تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا اور بے نیازی سے سرشار کر دوں گا تیرے حاجت کو، اس سے پہلے کہ تو طلب کرے میں تمہیں برآوردہ کر دوں گا. ولا اکلک الی طلبک، میں تمہارے جو ہے طلب کرنے کا انتظار نہیں کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا کہ تو پھر آئے میری بارگاہ میں درخواست کرے، میں اپنے اس سے پہلے تمہاری حاجت پوری کر دوں گا. یعنی اگر انسان جو ہے سرعت کے ساتھ تیزی سے انسان خدا کی عبادت کی طرف بڑھے تو خدا بھی ہمارے حاجتوں کی طرف بڑھتا ہے. اب اس سے پہلے کہ آپ خدا سے درخواست کریں وہ آپ کی ضروریات کو پوری فرما لیتا ہے. وعلی ان اسد فاقتک، اور مجھ پہ لازم ہے کہ تیری حاجت کو برطرف کروں، کہ تجھے پھر فقر و فاقہ کی نوبت نہ آنے دوں. تو اعتکاف ایک ایسی فراغت ہے کہ جس میں انسان خداوند متعال کی طرف بڑھتا ہے اور خداوند متعال بھی انسان کے دل کو غنا اور بے نیازی سے بھر دیتا ہے، اور خدا خود ہماری درخواست سے پہلے ہمارے حاجتوں کو پوری کرتا ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الناس من عشق العبادہ فعانقها واحبها بجسده وتفرغ لها، بافضیلت ترین شخص، افضل الناس، بافضیلت ترین شخص وہ ہے لوگوں میں من عشق العبادہ، جو عبادت کے ساتھ عشق کرے، یعنی عاشق عبادت ہو، وہ اپنی عبادت کو جو ہے عاشقانہ انجام دے، جو ہے بددلی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، بادل ناخواستہ انجام نہ دے. پھر خدا تو دیکھتا ہے کہ ہمارے دلوں کو ہم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور کس طرح ہم خدا متعال کی عبادت کرتے ہیں. تو افضل ترین افراد وہ لوگ ہیں جو عاشقانہ عبادت کریں. اب اپنی نماز کو عاشقانہ انجام دیں. فعانقها، اس طرح عبادت سے عشق کریں جس طرح کہ انسان اس کے ساتھ معانقہ کریں، یعنی گلے ملیں. جب کوئی ہمارا کوئی عزیز ترین اور قریب ترین، نزدیک ترین، محبوب ترین کوئی دوست آ جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ گلے ملتا ہے، اور وہ بھی کس قدر پرتپاک طریقے سے، گرما گرم پرجوش طریقے سے گلے ملتا ہے. اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو گلے سے لگائیں، عبادت سے گلے ملیں. فعانقہ، معانقہ کریں، گلے ملیں عبادت کے ساتھ، یہ بھی مثلا جو عاشقانہ ہے. وَأَحَبَّهَا بِجَسَدِهِ، اور اسے محبت کرے عبادت کے ساتھ. وَأَحَبَّهَا بِجَسَدِهِ، اپنے روح اور اپنے جسم کے ساتھ محبت کریں اپنی عبادت سے. وَتَفَرَّغْ لَهَا، اور اس کے لیے وقت نکالیں، خود کو فارغ کر دیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم خود کو عبادت کے لیے فارغ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بس جو بیچ میں عبادت لائن میں آ گئے ہم اسے کریں گے، باقی ہم لوگ نکل جائیں گے. ہم اب اپنی رفتار کو کم نہیں کرتے. تو عبادت کے لیے ہم خود کو فارغ نہیں، جہاں جاتے ہیں ہمارے وہاں ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے.
کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے. مثلا یہاں سے جب آپ جائیں گے کسی بھی جگہ آپ سفر کریں, آپ رہائش کا یہاں سے بندوبست کریں گے کہ میں نے جا کے کہاں رہنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, اور حتیٰ گاڑی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کس گاڑی میں بیٹھنا ہے, ٹکٹوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں, کتنے دنوں کے بارے میں سوچتے ہیں, کتنے دن میں نے وہاں اسٹے کرنا ہے. جس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے وہ نماز ہے اور عبادت ہے, کہ میں وہاں کس طرح عبادت کروں, کہ وہاں وضو کے لیے گنجائش ہے نہیں ہے. اب مختلف ہوٹلوں میں جائیں, واش روم قبلہ رخ ہے, ہم گناہ کرتے ہیں جب قبلہ رخ واش روم میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, وضو وغیرہ کر لیتے ہیں. تو ابھی ہوٹلوں میں تو آپ دیکھتے ہیں مثلا بعض جگہوں پہ تو اسلامی واش روم نہیں ہے, انگریز واش روم ہے. اب اس پہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ مشکل ہے کہ طہارت کر سکیں, کیونکہ جب وہ مشین آٹومیٹک طہارت کرتے ہیں آپ کا, تو پھر جو ہے وہ جو ہے بدتر از گناہ ہے کہ وہاں آلودگی اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے, وہاں مجھے سجدگاہ ملے گا نہیں ملے گا, تعقیبات کے لیے اوقات نماز وغیرہ وغیرہ, قبلہ, ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے. باقی ہر چیز کی تیاری ہے نماز. پھر وہاں جا کے ہوٹل والے پوچھیں گے بھائی نماز کس طرح پڑھنی ہے, پھر کبھی سوچا کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں, یہاں تو کوئی نہیں پڑھتا ہے. تو بہترین اشخاص وہ ہے جو عبادت کے ساتھ عشق کرے, پھر گلے ملے اس کے ساتھ اور محبت کرے اس کے ساتھ, اور اس کے لیے وقت نکالیں. ابھی ہمیں چاہیے ہم اپنی نمازوں کے لیے وقت نکالیں, ہم اپنے افطار کے لیے, سحر کے لیے, درس و تدریس کے لیے وغیرہ وغیرہ, اپنی تعلیم تربیت اور اپنے خود سازی کے لیے وقت نکالیں, اور اپنی عبادت کے لیے وقت نکالیں, تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالیں, قضائی نمازوں کے لیے ٹائم نکالیں. اب پوری دنیا میں افراد ہیں, اب مومنین سے اگر آپ پوچھیں گے عموماً 90% افراد کے پاس وہ ایک ہی جملہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. شریعت نے تاکید کی, احادیث میں ائمہ اطہار نے اور معصومین نے تاکید کی کہ تم اپنے لیے وقت نکالو. تورات میں لکھا کہ فرزندان آدم اپنے آپ کو فارغ کرو میری عبادت کے لیے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بہترین افراد وہ جو عبادت کے لیے ٹائم نکالے, اور ہم ہیں کہ اپنا تکیہ کلام یہی بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یہ اس کے پاس میرے خیال میں, خود اپنے خیال میں اس کے پاس یہ معقول ترین عذر اس کے پاس یہی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے, آپ پوچھیں بھائی کیوں ٹائم نہیں ہے, تو وہ گنیں گے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو پہلے گنیں گے. مثلا مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے, مثلا یہ میرے سونے کا ٹائم ہے, مثلا اس ٹائم پہ میرا اسکول ہے, اس ٹائم پہ میرا جاب ہے, اس ٹائم پہ میری کلاس ہے. مثلا یہ چیزیں یہ چیزیں میرے لیے مہم ہے, میرے اوقات ان چیزوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اب عبادت کے لیے, واجبات کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, وہ بھی عبادت کے لیے, نماز جماعت کے لیے, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. امور مسلمین کے لیے اگر ٹائم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ عبادتوں کو اور اسلامی جو تکالیف اور وظائف اسے اہمیت نہیں دے رہا. اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں, اور جن کے لیے آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ, جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ ہماری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکے گا. جو نماز کا استخفاف کرتا ہے, جو نماز کو کمزور, یہ تو پوری عبادتوں کو, حالانکہ جو ہیں خداوند متعال نے مومنین کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم انہیں زمین پہ حکومت دیں تو یہ لوگ نماز قائم کریں گے. انہیں اگر زمین پہ حکومت دیں, ہم انہیں مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, اگر ہم زمین پہ تمکین دیں, حکومت دیں, تو یہ لوگ پہلا کام کیا کریں, نماز قائم کریں گے. تو ہر جگہ جہاں ہم لوگ جائیں, آپ روزہ دار, آپ معتکف, کوشش کریں کہ نماز قائم کریں. اور ابھی بعض مساجد میں نماز سے پہلے مثلا کھانے پینے کا انتظام, نماز سے پہلے بہت عزاداری کا اہتمام ہوتا ہے, نماز سے پہلے, البتہ نماز ہر چیز سے بعد میں. تو یہ کہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. بعض مساجد ہیں جہاں نماز کا اہتمام نہیں ہے, بعض مدارس ایسے ہیں جہاں نماز کا اہتمام نہیں ہے, ان نماز جماعت ہی نہیں ہے. مدرسہ ہے, تعلیم و تربیت کا مرکز, نماز جماعت نہیں ہے. ایسے مدارس بھی ہیں جہاں اساتذہ بیٹھے ہیں, طلباء ہیں, لیکن تعلیم تربیت کا جو جگہ ہے وہاں پہ نمازیں نہیں ہوتی. بہت سارے سیاسی شخصیات, بڑی بڑی حتیٰ مذہبی شخصیات نماز کے پابند نہیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن اب دل بخواہی پڑھتے ہیں, جب چاہا پڑھ لیا نماز, جب نہیں چاہا مطلب دیر سے پڑھ لیتے ہیں, کھانا آ جاتا ہے کھا لیتے ہیں, سو جاتے ہیں, دیر سے نماز آخری ٹائم پہ. تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں.
اسلام نے چاہا کہ اپنے آپ کو فارغ کر دیں میری عبادت کے لیے اور نماز کے لیے. تو اعتکاف ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان خود کو فارغ کریں نماز کے لیے، دعا کے لیے، عبادت کے لیے، محاسبے کے لیے. اپنے نفس کا خوب محاسبہ کریں وہاں پہ کہ کہاں تک آپ ٹھیک ہیں، کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ہیں اور کہاں تک آپ ناکام ہوئے ہیں، کیا کوتاہیاں آپ کی رہ گئی ہیں، انہیں آپ دور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ خداوند بہتر سے بہتر اعتکاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم.